السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أمير المؤمنين الإمام المحدث البخاري رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم کو اسلامی آداب سکھائے، جنہوں نے ہمیں اسلامی آداب سکھایا، اسلام کی تعلیم دی، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے آگاہ اور متنبہ فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 29 شوال 1439 ہجری مطابق 13 جولائی 2018 عیسوی ادب المفرد کتاب کا درس یہاں مکتب شرق جدہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہے. ہم نے پچھلے درس تک اس کتاب کے 7 ابواب پڑھ لیے. 8واں باب سے آج کا سلسلہ شروع ہوگا. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الادب المفرد 8ویں باب میں بیان فرماتے ہیں: باب لعن اللہ من لعن والدیہ. باب اس بیان میں کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عمرو بن مرزوق اور وہ اپنے استاد امام شعبہ
اور وہ امام قاسم ابن ابی وزہ اور وہ ابو الطفیل رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو الطفیل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسی خاص چیز بتائی جو لوگوں کو نہیں بتائی؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم يخص به الناس الا ما في قراب سیفی۔ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر کوئی خاص چیز ہم کو نہیں بتائی سوائے میری تلوار کے اس قراب میں جو لکھا ہوا ہے۔ قراب کہتے ہیں وہ جلد جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ نہیں میان، ہاں میان بول سکتے، میان جلد کا بھی ہوتا ہے، وہ جلد پہلے جلد ہوتی ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، نکالتے ہیں اس کو قراب بولتے ہیں۔ تو اس میں جو لکھا ہوا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس میں سے اس میان میں سے ایک خط نکالا یا ایک صفحہ نکالا، ایک پیپر نکالا جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ، اس میں لکھا ہوا تھا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ لکھا ہوا تھا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے زمین کی نشانیوں کو چرایا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے محدث کو پناہ دی۔ یہ حدیث ہے پہلے باب کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا لعنت والا کہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس پر، اس انسان پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے، جو انسان، جو اولاد اپنے والدین پر لعنت بھیجے اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقوق الوالدین کے بعد باندھا ہے، ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے والا باب یاد ہے آپ، جو 7واں باب ہے، دیکھیے کیا ہے وہ، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اس کے بعد اس کو لعنت والے باب کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ عقوق میں سخت اشد عقوق لعنت ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ حقوق میں کئی چیزیں آئیں گی جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اس میں سب سے سخت ترین چیز جو ہو سکتی ہے حقوق میں ماں باپ کے، وہ ہے لعنت۔ اور لعنت بھیجنا، لعن جس کو عربی میں کہتے ہیں، لعنت اردو میں کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو یہاں اس کا وزر بتایا جا رہا ہے۔ لعنت بہت بڑی بلا ہے، بہت عظیم جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو انسان اگر اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ماں باپ جن کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ادب کرے، خدمت کرے، ان کو خوش رکھے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، ان کے لیے دعا کرے، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے، یہ اللہ کی وصیت، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے رحمت مانگے اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے حق میں لعنت بھیجے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لعنت بھیجنا۔ اب یہ لعنت اگر ماں باپ پر بھیجتا ہے یہ،
تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر پڑتی ہے. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور کرنا. اللہ کی رحمت سے دور کرنے کو لعنت کہتے ہیں. کہ آپ اللہ کی لعنت انسان پر پڑی یا پڑتی ہے کا مطلب یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اور رحمت کے بغیر انسان نہ جی سکتا ہے اور نہ جنت میں جا سکتا ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ کی رحمت کے انسان ہر مخلوق محتاج، ہر چیز. ہم تو انسان ہیں. وہ رحمان و رحیم کی رحمت ہے کہ ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اس کی رحمت نہ ہو کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. آخرت کا مرحلہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی ہے، جہنم سے نجات نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جب ذکر کیا اس بات کو اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت میں کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نہ ہو. سبحان اللہ، یہ ہے رحمت، رحمت الہی. تو لعنت کا مطلب رحمت سے دوری. جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو انسان کو کہاں پناہ ملے گی؟ کیسے نجات ہوگی؟ کیسے کامیابی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ مطلب ہے لعنت کا. اچھا، یہ جو لعنت ہے، اللہ کی لعنت انسان پر پڑتی ہے کب؟ جب وہ اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے. اب یہ جو ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے اس کی دو شکل ہو سکتی ہے، اصلاً یا سبباً. اصلاً نہیں، یا بدایتاً یا سبباً کہہ رہا ہوں، یا اصلاً بھی بولو. کیا مطلب اصلاً یا بدایتاً؟ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو غصہ آیا، اس نے ماں باپ پر لعنت بھیج دی. خود اپنے ماں باپ، اس نے شروع کی لعنت. ان کو ملعون کہتا ہے، اللہ کی لعنت ہو آپ پر، ایسے کہتا ہے ماں باپ کو. تو یہ کیا ہے؟ اصل ہے، ابتدا. سبب بھی بنتا ہے تب بھی جو ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. سبب کیسے؟ یہ کسی اور کے ماں باپ کو، کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجے اور وہ اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجے، تو یہاں سبب بن گیا ہے. اس نے خود نہیں بھیجا، لیکن دوسرے ساتھی کے کسی سے جھگڑا اس کا ہوا، لڑائی ہوئی، بحث تکرار ہوئی، تو کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کے جس سے اس کی لڑائی ہو رہی ہے اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا کرتا ہے؟ اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے جب سامنے والے کے ماں باپ پر آپ نے لعنت بھیجی تو وہ کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا. کیا کرے گا؟ آپ کے ماں باپ پر. تو اب آپ سبب بنے اپنے والدین پر لعنت بھیجنے. تو یہ شکل ہو، یا سبب نہیں بن رہے، خود لعنت بھیج رہے ہیں اپنے ماں باپ پر اپنی زبان سے. دونوں صورتوں میں وعید آئی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو. لعن اللہ من لعن والدہ، کہ آپ پر اللہ کی لعنت پڑے گی اگر آپ نے اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی، یا آپ نے کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجی تو اس نے آپ کے ماں باپ پر لعنت بھیجی. دونوں شکلوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ آپ لعنت کے سبب بن گئے اس صورت میں. حدیث واضح ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے سوال کیا گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات آپ کو بتائی جو عام طور پر لوگوں کو نہیں بتائی؟
تو یہ سوال آپ سے کیا گیا. تو ایک مسلم شریف کی روایت ہے، ابھی ہم ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کوئی چیز آپ کو بتائی جو عام طور پر لوگوں کو نہیں بتائی، تو اس کا جواب کیا دیا علی رضی اللہ عنہ نے؟ نہیں. ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص کوئی چیز نہیں بتائی. یہ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اس سوال سے. کیا ہوئے؟ غضبا. دیکھیں اس میں کیا ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، سئل علی رضی اللہ عنہ هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصر اليك بشيء فغضب علي رضی اللہ عنہ وقال ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصر الي بشيء يكتمه للناس غیر انه يحدثني باربع وذكر هذا الحديث. صحیح روایت صحیح مسلم میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات آپ کو بتائی جو دوسروں کو، عوام الناس کو نہیں بتائی، عام صحابہ کو نہیں؟ تو یہ سوال سن کر علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی ایسی نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو، سوائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں مجھے بیان کی، اور وہ 4 باتیں جو اسی حدیث میں بھی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لعنت والی جو حدیث ہے اس میں وہ ہے روایت. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چھپا کر کوئی بات کسی ایک صحابی کو بتائی ہو کہ عام طور پر لوگوں کو نہ بتائے، ایسا نہیں ہے. صوفیوں یا تصوف کا ایک طریقہ ہے، بتاتے ہیں ایک غلط سوچ ہے بہت. وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے 2 قسم کی ہے، ایک عام لوگوں کے لیے، خواص کے لیے. وہ اس کو شریعت اور طریقت کہتے ہیں. شریعت اور طریقت کہتے ہیں کہ عام طور پر جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ شریعت ہے. سینہ بہ سینہ کچھ چیزیں چلی ہیں جو عام صحابہ کو نہیں معلوم تھی یا آج بھی عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، وہ ہے طریقت. اس میں جو ہے وہ حدثنا اخبرنا نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے نبی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تابعین نے صحابہ سے سنا، تابعین نے تابعین سے سنا. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ اندر سینے سے سینہ لگا کر ایک بات انہوں نے بتائی، انہوں نے ان کو بتائی، وہ ایک خاص روایت ہوتی ہے. یہ الزام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس کیا ہے، اللہ نے کیا بیان فرمایا آپ کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو چیزیں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنا پیغام، اپنا رسالت، آپ نے رسالت پوری نہیں کی ہے. آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کے رسول سے. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، فما انتم قائلون، آپ کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے بیک زباں ہو کر یہ گواہی دی میدان میں، وہاں عرفات کے یا مینا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا پورا دین، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری نصیحت کی، پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اللہ دیکھ یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں. اللہم فشہد، 3 مرتبہ رسول نے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا. یہ حدیث ہے. تو کیسے کوئی چیز جو ہے چھپائی گئی، نہیں بتائی گئی عوام تک، عوام کے سامنے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خاص نہیں کی.
نہ چھپائی، سوائے میرے اس میان میں جو جلد کی اس میں جو چیز ہے نکالا تو اس میں جو ہے لکھی ہوئی تھی حدیث 4 باتیں، وہی جو دوسری روایت میں کہ غیر انہ یحدثنی باربع، غیر انہ حدثنی یحدثنی، سوائے 4 چیزوں کی جو حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اور یہ چاروں میں کیا ہے؟ لعنت کا ذکر ہے. اللہ کی لعنت پڑتی ہے 4 قسم کے لوگوں پر، یا 4 قسم کے لوگ کہیں 4 کام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے لعنت پڑتی ہے. وہ 4 بھی جو ہے اللہ کی لعنت، کیونکہ یہ چاروں کام کبائر میں سے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے شرک. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. اور یہ 4 چیزیں جو یہاں مذکور ہیں یہ خاص نہیں ہیں، یہ خاص نہیں ہے. یہ چاروں چیزیں جو مذکور ہیں، دیکھیں 4 چیزیں جو مذکور ہیں، ایک ہے شرک ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. نمبر 2 زمین کے جو ہے نشانات کو جو مٹا دے، چرا لے. ایک روایت آ رہی ہے غیر منار الارض ہے. تیسری چیز ماں باپ پر جو لعنت بھیجے. چوتھی چیز جو محدث یا محدث دونوں چیزیں آئی ہیں، آ رہا ہے کہ کسی مجرم کو پناہ دے یا کسی بدعتی کو پناہ دے. تو یہ چاروں باتیں عام ہیں، دوسری روایتوں میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. ان میں سے یہاں خاص بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 مرتبہ جو ہے لعنت کے لفظ کو دہرایا ہے. لعن اللہ لفظ جو ہے 4 مرتبہ حدیث میں دیکھیے ہے. پہلے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من سرق منار الارض، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا او محدثا. تو لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو. دیکھیں ترجمہ سنیے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا. اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے زمین کے نشانات کو چرایا. اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی. اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی مجرم کو پناہ دی. تو 4 مرتبہ دہرانا، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 کام کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. ورنہ ایسے ہوتا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو یہ کرے یہ کرے یہ کرے اور یہ کرے. 4 خود سلسلے سے سمجھ رہے نا. جیسے یہ مثال، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور زمین کے نشانات کو ہٹائے، چرائے، اور اپنے والدین پر لعنت بھیجے اور مجرم کو پناہ دے. ایسے نہیں ہے اور عطف معطوف نہیں، بلکہ لعنت کی تکرار ہے. تو اس سے یہ بات علماء بتاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. 4 کام بہت خطرناک ہے جو لعنت کے مستحق ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ من ذبح لغیر اللہ. کیا؟ غیر اللہ کے لیے جو ذبح کرے. کیا ہے یہ؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرک. شرک کی ایک قسم ہے. یہ شرک کی قسم ہے نا بھائی. غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جانوروں کو، کیا ہے یہ؟ اس عمل کو کیا کہیں گے آپ؟ شرک. شرک کی کئی مثالیں ہیں، کئی شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ انسان جانور کو کیا کرے؟ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے. اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. معلوم ہے؟ اعظم الذنب ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حدیثوں میں، سب سے عظیم گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم. تو آپ نے کیا فرمایا؟ شرک، الاشراک باللہ. کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے. زمین میں اللہ کی نافرمانی مختلف طریقے سے کی گئی جب سے زمین آباد ہے. صحیح ہے؟ سب سے بڑی چیز جس سے اللہ کی نافرمانی زمین پر کی گئی ہے آج تک، کیا ہے وہ؟ شرک. اس کو عربی میں بولتے ہیں اعظم ذنب عصی اللہ بہ. سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے زمین پر وہ ہے شرک.
قربانی جو ہے ذبح عبادت ہے. ذبح معلوم ہے نا کیا؟ جانور کو کاٹنا، ذبح کرنا، مرغی، بکرا، بکری یا اونٹ، گائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ذبح جس کو کہتے ہیں ہم قربانی اردو میں بولتے ہیں اس کو ہم، یہ عبادت ہے. اور عبادت کس کا حق ہے؟ جی بولیے. اللہ کا. کسی کو کوئی دلیل یاد ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی؟ بہت اچھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ دلیل ہے. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے، کیونکہ آپ کی چیز، آپ کا عمل نمونہ ہے لوگوں کے لیے. آپ جو کریں گے لوگوں کو وہی کرنا ہوگا. تو آپ کہہ دیجئے کیا؟ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے لیے ہے تو امتی کی نماز کس کے لیے ہونا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قربانی اللہ کے لیے ہے تو امتی کی قربانی اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جینا اللہ کے لیے ہے تو امتی کا جینا اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور موت جو ہے اللہ کے لیے ہے تو امت اللہ کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ایک دلیل ہے. اور ایک دلیل اور بھی ہے قرآن میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ بھی دلیل ہے کہ قربانی اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کے لیے دی جائے گی. اس کی دلیل ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کیا معنی ہے اس کا؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیے. تو قربانی اللہ کے لیے ہوگی، یہ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا. اب کوئی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو یہ اللہ کا حق پھیر رہا ہے غیر کے لیے، تو یہ مجرم ہوا، اور مجرم کو سزا دینا ضروری ہے. دینا نہیں دینا. شریعت کا مجرم ایک ہوتا دنیا کا مجرم. دنیا کا مجرم کرسی پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، کئی قتل کر کے بولتے ہیں. خیر وہ تو الگ جملہ ہے بلی کے بارے میں. میں وہ کہتا قاتلوں کو ووٹ دیا جاتا ہے، گدی پہ بیٹھتے ہیں. کنفرم قاتل ہے بھائی، ایک دو نہیں، کئی جانوں کا قاتل، کئی نفسوں کا قاتل ہے. اس کو جو ہے باغ ڈور ملک کی چلانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے. عقل کہاں ہے لوگوں کی؟ کدھر ہے لوگ؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اب اندازہ لگائیے اس سے. آپ چور کے ہاتھ میں چابی بولتے ہیں اس کو اردو میں، ایسے ہی بولتے نہیں. شریعت کا مجرم ہے یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر. چاہے وہ مزار جیسے ہوتا ہے نا، مزاروں پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے نا، قبروں پر جو ہے چیزیں ذبح کی جاتی ہیں قبر والے کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر جانور، مرغی چڑھا دیتے ہیں، بکرے. ابھی تو آج کل جو ہے کل نظر آ رہا ہے. پہلے ہمارے یہاں جو ہے، میں ساؤتھ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف بھی یقیناً ہوگا سب جگہ، وہاں کیا ہے، پورے خاندان کو بکروں کے ساتھ لے جاتے تھے. ایک دو بکرے لیتے تھے، پتہ نہیں دو تین کتنے. الحمدللہ ہمارے خاندان والے نے نہ لے کر گئے نہ ہم گئے، اسی لیے پتہ نہیں ہے. لیکن جو سنا اس کے بارے میں ہے کہ لاری بک کر دی جاتی ہے، گاڑی بک کر دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے. کچھ کلومیٹر پر دور جو ہے مزار ہے، مزار جس کو بولتے ہیں، معلوم مزار شریف ہے، اس کو مزار شریف بھی بولتے ہیں جہاں شرک اکبر ہوتا ہے. تو مزار کے ساتھ لفظ شریف بھی ہو. مزار یہ نا زیارت جس کی ہوتی ہے، تو زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور شریف سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہ شریف کام کرنے ہم جا رہے ہیں، جس کے بارے میں مسلم فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. تو وہ بکروں کو جو ہے گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، پورا خاندان جاتا ہے. چلو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں ان کو، عرس بولتے ہیں، جاتے ہیں. وہاں جا کر جو ہے قبروں کے پاس جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اب ذبح ہو گیا، پکنک بھائی ایک زبردست. اب بکرا ہو گیا، اب اس کو کیا کرنا، 3-4 جو بکرے کام پورے بن جائیں گے. چلو ہماری طرف سے ایک بکرا. اب خاندان میں سمجھیے 5 گھر ہیں، تو 5 گھر مل کر ایک خاندان ہوا، تو ہر گھر سے ایک بکرا، تو 5 بکرے ہو گئے نا. اب 5 بکروں کو وہاں کاٹا جاتا ہے مزار کے پاس.
پھر اس کو بھونا جاتا ہے، وہ دیگ چڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کر سب خواتین مرد کھاتے ہیں وہاں پر. وہاں کیوں لے جا کے کاٹے بکرا؟ نیت از ورکنگ. یہ ہے گھر میں کاٹے، اللہ کا نام بسم اللہ اکبر کاٹے، قصاب کو بلائے، بولے چلو تیار کرو، طباخ کو بلائے، دیگ چڑھائے، کھائیے، حلال ہے. کھانے کے لیے اگر آپ نے ذبح کیا تو حلال ہے. کھلانے کے لیے کسی کو آپ نے ذبح کیا، بیٹی داماد گھر میں آئے یا جو ہے، کیونکہ ذبح 3 قسم کا ہوتا ہے، بلکہ 4 قسم سمجھے. کتنے؟ نہیں بلکہ تین مثال میں 4 چیزیں ہیں. 3 قسم کی قربانی ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹائپس آف ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ 3. ایک فرض عبادت، ایک کیا ہے؟ عبادت کے طور پر جو فرض ہے. دوسری چیز شرک، تیسری چیز مباح جائز، بلکہ یہ واجب حرام مباح، ایسے آپ لکھ سکتے ہیں. قربانی کی 3 قسمیں ہیں، واجب، حرام، پہلی قسم واجب قربانی، دوسری قسم حرام قربانی، تیسری قسم مباح. مباح کو آپ جائز بھی لکھ سکتے ہیں، مباح کا مطلب جائز ہوتا ہے، اباحت. 3 قسم کی قربانی ہے. تو پہلی جو قربانی ہے واجب، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے ذبح کرنے کا، واجب قربانی. مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ ہدی، حج تمتع کرنے والوں کے لیے جو ہے قربانی دینی ہے، یا کیا کہتے ہیں، حج کران، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور اضحیہ، 10 ذی الحجہ کو غیر حاجی جو جانوروں کی قربانی دیتے ہیں. اسی طریقے سے ولیمہ ہے یا عقیقہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے. دوسری ہے حرام قربانی، شرک، یہ جو غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوا جاتا ہے. اچھا، غیر اللہ کے نام پر کا مطلب بعض لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، تو کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو، اس کو کلیئر کرتا چلو میں. وہ بولتے ہیں بھائی ہم ابھی میں نے مثال دی کہ بھائی 4-5 بکرے قبر مزار لے گئے، کاٹ دی، کاٹتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، ایسے بولتے. کیا وہ کہتے ہیں؟ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں. تو کیوں غلط ہے؟ مسئلہ نام لینے سے نہیں ہے، نام اللہ کا لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. کس لیے قربانی دی جا رہی ہے؟ یہ نیت کیا ہے؟ نیت دیکھیے. آپ بکرا کہاں لے کر گئے؟ جہانگیر پیرا، رحمت آباد، اجمیر، کیوں لے کے گئے بھائی؟ بکرا وہاں کیوں لے کر گئے؟ بس بتائیے. یا لاہور شریف جو بھی ہے، جہاں بھی جو بھی ہے، کیوں لے کر؟ یا نیت ہے، یہ نیت ہے جس غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس ذبح کے لیے، اس ذبح کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا. یہ ذبح جو ہے وہاں پر کیا جا رہا ہے، کہاں؟ قبر کے پاس. کیوں؟ سوال یہی تو ہے نا، معلوم ہے آپ کو کیوں کر رہے ہیں آپ. بھائی گھر میں کیوں نہیں کاٹے بکرا، وہاں کیوں لے گئے؟ اس کا مطلب ہے وہ نیت. تو اسی میں ہے مسئلہ گڑبڑ سا. ورنہ ہر چیز پر اللہ کا نام لیں گے تو حلال ہو جائے گی چیز، نیت کچھ بھی ہو. بھائی کوئی ایسی بتا رہا ہوں مثال، کوئی کتے کو لے کر آئے، بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیا، حلال ہو جائے گا؟ اور اللہ کا نام لیا نا تو نہیں، کیونکہ وہ جانور حرام. تو یا تو عین چیز جو ہے حرام ہو، اس پر اللہ کا نام لو، تب بھی وہ حلال نہیں ہوتی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس نے اس جانور کو آپ کے لیے حرام کر دیا. تو کتے کو اللہ ذبح کریں گے تو وہ کھا نہیں سکتے ہیں گوشت. ذبح کر رہے ہیں بھائی چھری تیز کر کے، پھر بھن کر کھانے کی بھی جو ہے نیت ہے، نہیں کر سکتے. بلی کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. تو کیوں؟ کیونکہ وہ عین جو ہے نا، وہ پرٹیکولر وہ چیز جو جانور ہے نا، وہ چیز وہ حرام ہے. تو ایسے ہی یہ بھی حرام ہوگی چیز، بکرا ہے، مرغی ہے. لیکن اگر آپ اس ذریعے سے، جیسے قبر کے پاس لے گئے، مزار کے پاس لے گئے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، تو آپ کی نیت جو ہے غیر اللہ کے ذریعے تقرب حاصل کر رہے ہیں. یہ نیت میں کھوٹ ہے یہاں پر، غلط.
یہ اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا ہے، خالص اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا مدینہ میں ایک ایسی جگہ کے متعلق جس جگہ پہلے لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، کیا ہم اس جگہ اللہ کے نام پر ذبح کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں۔ سمجھ میں رک رک کر بولا تاکہ پتہ چلے جگہ کیا ہوتا تھا اور ہم اس جگہ پر کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے مسئلہ، سمجھ میں چلیے۔ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور علماء بتاتے ہیں کہ ذبح میں جو شرک ہوتا ہے، ذبح میں شرک ہے نا، دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک استعانت اور دوسرا عبادت کے طور، دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک استعانت کی مدد لی جا رہی ہے، تو غیر اللہ کی مدد لی جا رہی ہے، وہاں ذبح کرنے کا مطلب کیا؟ ان کو خوش کرنا، تو ان کی مدد لی جا رہی ہے، اور مدد غیر اللہ کی نہیں لی جائے گی۔ استعانہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں قبر والے سے استعانت ہوتی ہے اصل ایک چیز۔ دوسری یہ عبادت ہے، اور عبادت میں ملاوٹ ہو رہی ہے یہاں پر، دونوں طریقے سے جو ہے یہ جو ہے دو وجوہات کی بنا پر یہ چیز شرک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ مکھی کی حدیث مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم میں گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے اللہ کے رسول؟ کہا کہ اس نے جو ہے مکھی کو ذبح کیا، مکھی کو چڑھایا غیر اللہ کے نام پر، اس نے کیا کیا؟ مکھی کو چڑھایا غیر اللہ کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جہنم میں داخل کر دیا اس وجہ سے کہ اس نے کیا سمجھا کہ ہاں مکھی ہے، یہ مسافر تھا، جا رہا تھا، مزار تھی، لوگوں نے روکا، کہا کہ یہاں نہیں جا سکتے بغیر چڑھائے، چڑھانا ہم کو چڑھانا، تو اس نے کہا میں تو مسافر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے پاس اصول ہے، بابا ہے بہت پہنچے ہوئے، کچھ چاہیے ان کو، ورنہ چھوڑیں گے نہیں، یہ محتاجوں کا یہ حال ہے، کچھ دو ان کو۔ تو بولے کیا؟ تو اس نے کہا سمجھ میں، تو اسے مکھی پکڑی، ہوا میں ہاتھ مارا، مکھی پکڑی، کہا یہ خلو سبیلا، اس کا راستہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ آدمی اس وجہ سے دوزخ کی آگ میں چلا گیا، ایک مکھی کو غیر اللہ کے نام پر چڑھانے کی وجہ سے۔ تو بکرے ذبح کیے جائے، مرغی ذبح کی جائے، گائے اونٹ ذبح کیے جائے، تو آدمی بچے گا نہیں بچ سکتا۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسان پر۔ نمبر 2، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کے نشانوں کو چرائے، کیا کرے؟ چرائے، چوری۔ دوسری حدیث میں ہے من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو بدل دے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نشانی ہوتی تھی، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے، بھئی زمین ہے، آپ کی زمین ہے، ہماری زمین، ٹھیک ہے، آپ کی زمین کہاں تک ہے؟ یہاں تک، ہماری زمین یہاں سے شروع، تو آپ کی زمین یہاں تک کی نشانی کیا ہے؟ لکیریں، باؤنڈری، خیر آج کل تو دوسری آر، جی ہر جگہ الگ الگ، تو نشانی ایک عام لگتا، تو نشانی ہوتی ہے بھئی یہ لائن جو ہے، یہ لائن مطلب یہ لائن تک فلاں صاحب کی زمین ہے، یہ لائن تک فلاں صاحب کی زمین ہے۔ اب کوئی اس کو مٹائے تو مٹا کے آگے کرے پیچھے کرے تو اس کو ہڑپ کرنا، سمجھتے ہیں، نشان کو مٹا رہا ہے۔ اب جب نشان کو مٹا دے گا تو کیا کیسے جو ہے ثابت کرے گا آدمی کہ یہاں تک میری زمین ہے؟ یہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ چوری ہوئی، بدل۔ کیوں مٹایا گیا؟ سوال، تاکہ کچھ حصہ، کچھ زمین، کچھ گز، کیا بولیں گے، جو کچھ اسکوائر فٹ اپنے پاس آ جائے۔ بہت کرتے ہیں، معلوم ہے، یہاں تک ہوتا ہے تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں، تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں، اس میں بہت، اردو میں کیا ہوتا ہے، گھپلے ہوتے ہیں، بہت اس میں جو ہے چوریاں ہوتی ہیں زمین کے لینڈ میں، آپ دیکھیں بہت ہوتا ہے اللہ۔ تو اس قسم کی حرکت یہ ظلم ہے، یہ کسی کا حق چھیننا ہے، تو ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو دنیا میں ظلم کرے گا لوگوں پر، کل قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، تاریکیوں میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث اور ایک بتانا بھول گیا میں سے، لعنت جو ماں باپ نے، خیر آگے آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. تو یہ دو ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ لعن اللہ من لعن والدی، اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے جو اپنے ماں باپ پر ماں باپ پر لعنت بھیجے، ماں باپ کو لعن تان کرے، لعنت بھیجے تو اس پر بھی، چاہے وہ بدایتاً ہو، شروع میں ہو، یا سبب بنتا ہے، خود لعنت بھیجتا ہے یا کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے، تو وہ اس کے ماں باپ پر ذریعہ بھی بنے، تب بھی جو ہے اس پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور ماں باپ ہے، اور وہی باپ سے تعلق وہی ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہاں تیسری چیز جو ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ پر لعنت بھیجنا، تو اسی کو باپ بنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہتا ہے یہ بے ادبی کی انتہا ہے. ادب المفرد ہے نا یہ. اس ادب یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، خدمت کرو، ان کو خوش کرو، یہ نہ کہ لعنت بھیجو ان پر. لعنت بھیجنا یہ بے ادبی ہے، اور ایسا بے ادب اللہ کی نظر میں جو بہت بڑا مجرم ہے، لہٰذا یہ اس بے ادبی کی سزا کا مستحق ہوا. لعنت بھیجی، اللہ کی لعنت اس پر پڑے. یہ کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو آپ پر، امی پر نہیں پڑے گی، بچے پر اللہ کی لعنت پڑے گی. یہ کہتا ہے باپ کو کہ اللہ کی لعنت ہو آپ پر، ابا پر لعنت نہیں پڑے گی، الٹا تجھ پر لعنت پڑ جائے گی اللہ کی، کیونکہ تو اس لعنت کا مستحق ہو چکا. بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ محفوظ رکھے. اسی لیے اس کی وعید آئی ہے یہاں پر، خاص طور سے باپ باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ. چلیے چوتھی اور آخری چیز ہے لعن اللہ من آوى محدثا، اور ایک روایت میں محدثا. محدثا کا مطلب دیکھیے، حدث کا مطلب جریمہ، حدث کا مطلب ہوتا ہے جرم کرنے والا. دنیا کا ایک مجرم ہے، آپ اس کو پناہ دیتے ہیں. جرم کیا ہے؟ غلطی کی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے پولیس یا سزا کا مستحق ہے وہ، آپ اس کو پناہ دیتے ہیں بچانے کے لیے، تو آپ کیا ہو گئے؟ جرم میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ. تو ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور ایک روایت میں ہے محدثہ، یعنی بدعت کا کام کرنے والا. ایک دنیا کا مجرم، ایک دین کا مجرم، دونوں قسم کے جرم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اگر اس کو، ایسے مجرم کو سزا دی جائے، وہ پناہ دی جائے. من آوا محدثا، آوا کا مطلب پناہ دے، ایوا پناہ دے، اپنی پناہ میں رکھے، اس کو چھپا کے رکھے، اس کو، کس کو؟ مجرم کو یا بدعتی کو، صاحب بدع. محدثا، من آوا محدثا، محدثا کا مطلب محدثا مجرم، محدثا بدعت، جو دوسری روایت میں. تو بدعت چونکہ جرم ہے شریعت میں جرم ہے. کیوں؟ سنت کے خلاف ہوتی ہے وہ چیز. سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کے مطابق حج کرنا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، سنت کے مطابق وضو کرنی ہے، سنت کے مطابق زیارت کرنی ہے، سارے کام سنت کے مطابق ہوں گے. اگر سنت کے خلاف کر لیا جائے تو یہ انسان جو ہے مجرم ہوا، یہ مستحق ہے کس چیز کا؟ لعنت کا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا یا محدثا، اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس انسان پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. قربانی کی تیسری قسم ذہن سے نکل گئی. کتنے بتائے ہم؟ 2 چیزیں، ٹوٹل 3 ہیں. نمبر 1 واجب، قربانی واجب، اس کی دلیل بتا دیے نا، مثال اس کی. دوسری حرام قربانی، اچھا وہاں سے ادھر آ گئے تھے. چلیے تیسری چیز جائز قربانی. جائز قربانی کے آگے لکھیں خود کھانے کے لیے قربانی کی جائے یا کسی کو کھلانے کے لیے. مقصد کیا ہے قربانی کا؟ کھانا ہے. چلو بکرا ذبح کر، 1 کلو 3 کلو گوشت بھی لال لال نظر آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں خان صاحب، گوشت لال لال نظر آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پرانا دکھ رہا ہے. ایک کام کریں گے، کیا کریں گے؟ مسلخ جائیں گے، بکرا ہی ذبح کر دیں. چلو آرام سے ہفتہ 10 دن جتنے دن کھانا ہے پکاؤ کھاؤ، سب کلیجی ولیجی سب آئے گی تازہ تازہ سب. چلو گئے. مقصد کیا تھا؟ گئے بکرا خریدے. کیا مقصد کیا ہے؟
ذبح کرنا ہے کس لیے ذبح کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے، خود کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، مباح جائز، بس وہ شرطیں اپنی جگہ ہے۔ ذبح کا جو طریقہ ہے شریعت میں اس کو آپ اپنانا پڑے گا۔ کیا ہے وہ؟ بسم اللہ، اللہ اکبر کہیں، بس اللہ کا نام لیں، چھری تیز کرے، ذبح کریں، جھٹکا نہ ہو، معلوم ہے نا، یہ تو وہ طریقہ ذبح ہے۔ اچھا، یہ ذبح کی جو تیسری جائز قسم ہے، اس میں مقصد کیا ہے ذبح کا؟ خود کھانا۔ کیا انسان کھانے کے لیے جانور کو ذبح کر سکتا ہے؟ جی، صحابہ نے نہیں کیا۔ اچھا، کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے؟ مہمانوں کو کھلانا ہے، بیٹی داماد کو کھلانا ہے، علماء آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، کھلانا ہے، یا بیٹا آ رہا ہے کھلانا ہے، بچہ پاس ہو گیا ہے کھلانا ہے، کھلانا، پبلک لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ کھلانا جو ہے، کھانا کھلانا جو ہے، یہ وہ ہے، کیا ہے؟ نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ عام طور پر کیا ہے؟ چائے، جوس، شربت، چائے جوس پر کام چلے جاؤ، یا آئندہ کبھی ادھر سے گزر ہو تو آ جائیے، چائے پی لیتے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک صاحب جو ہے گئے کسی کے پاس، مہمان تھے بیٹھے، اب اس نے کہا کہ کیا کروں صاحب، اچھے صاحب تھے یہ، تو اب وہ بخیل تھا، اس نے کہا کہ آپ کو میں چائے دوں یا کافی دوں؟ ایسے بولا، وہ بولا مولوی صاحب جو ہے دونوں میں سے ایک چیز لیں گے مولوی صاحب، یا چائے بول دیں گے یا کافی بول دیں گے، اور چھٹ سے بنا کے لاؤں گا۔ تو وہ مولوی صاحب تھے نا، جو دین سمجھے وہ تم کو کیسے نہیں سمجھے گا، وہ تم کو بھی سمجھ گیا۔ اس نے کہا دیکھو آپ ایسے کیجئے، کھانے سے پہلے چائے دے دیجئے، یا کھانے سے پہلے کافی دے دیجئے، کھانے کے بعد چائے پی لیں گے۔ تو تینوں چیزیں آ گئی اس میں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کام چلانے کی چکر میں رہتے ہیں، لیکن کام چلتا نہیں ہے، کام بہت بڑھ جاتا ہے ان کا۔ تو بہرحال اللہ ہدایت دے، ضیافت جو ہے دین میں ہے، اسلام میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا ہی کھلانے کے لیے ہمارا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں، وہ قرآن کی آیتوں میں اطعام الطعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے نا، وہ چار کام جو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جو حدیث ہے۔ چلیے، تو اگر کوئی کھلانے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے تو جائز ہے، حلال ہے، بس وہ اللہ کا نام لے کر۔ تو تین قسم کی قربانی ہوگی، ایک واجب، دوسری حرام، اور تیسری مباح۔ واجب جو اللہ کا حکم ہے واجب ہے بھائی، اور حرام قربانی کیا ہوگی کہ آپ غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے آپ جانوروں کو ذبح کریں۔ جو قبروں پر، مزاروں پر جانور ذبح ہوتے ہیں وہ حرام قربانی ہے۔ تیسری مباح ہے کہ خود کھانے کی نیت سے یا کھلانے کی نیت سے اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ چلیے، کس کے لیے؟ تو 11ویں ہے نا، شرک ہے، نہیں خالی نیت کھلانے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو 11ویں کو کیوں کھلا رہے آپ؟ بعد میں کھلاؤ، 1 مہینے کے بعد۔ وہ جو 11ویں میں کھلایا جاتا ہے اس کے پیچھے نیت ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، لفظ 11ویں کہاں سے آ گیا؟ 11ویں کا ایسے کھلاؤ، سال بھر کبھی بھی کھلاؤ، آئیں گے نیکسٹ منتھ 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، کھائیے کھلائیے آپ بکرا کا ذبح کر کے، کون منع کرتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ لیکن 11ویں ایک عمل ہے جس کے پیچھے نیت ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، نیت ہے اصل، انما الاعمال وانما لکل امرئ ما نوى، نیت اصل ہے۔ چلیے آگے جو حدیث ہے، والدین اگر نافرمانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، ان کی اطاعت کی جائے گی جب تک نافرمانی نہ ہو اللہ کی۔ یہ بات، اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کیا ہے؟ اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے۔ قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا،
ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحفة ولا تفرر من الزحفة وإن هلكت وفر أصحابك ولا تفرر من الزحفة وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. الحدیث و کما قال. بہرحال یہ لمبا باب ہے، پڑھیں گے اس کو بعد میں انشاءاللہ، لیکن ابھی سن لیں اس کو تھوڑا سا. یہ باب اس باب کے تحت جو نواں باب ہے، یہ پر اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر باب کا مطلب کیا ہے، اگر ماں باپ انسان کو بچوں کو ایسی بات کا حکم دیں جس سے اللہ نے روکا ہے. اب اس صورت میں اب تک ہم نے کیا پڑھا، دیکھیے کہ ماں باپ کا جو ہے، ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے، ان کے حکم پر عمل کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے. کیا کرنی ہے؟ ماننی ہے ان کی بات، یہ ہم نے پڑھا. لیکن کیا ہر بات مانی جائے گی ان کی؟ سوال. مثال، اگر وہ ایسی چیز کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی، میں نے اس سے پہلے بات آئی تھی، مثال جیسے وہ کہیں کہ آپ سگریٹ لا کے دیجیے، ٹھیک ہے، یا بیٹے جاؤ نئی مووی کی سی ڈی لے آؤ، یا جو ہے کوئی بھی حرام چیز ہے، جاؤ بیٹے پی کر آؤ، تھوڑا سا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، نشہ کرو، جاؤ. نشہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں ابا، نعوذ باللہ. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ دنیا میں بہت چیزیں ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کو نہیں معلوم. اس وقت جو ہے بہت چیزیں ہو رہی ہیں، تعجب کریں گے ہم جب واقعات پڑھیں گے. بہرحال اگر کوئی ماں کسی کے والدین نافرمانی کا حکم دے، کیا بچوں پر اطاعت واجب ہوگی وہاں پر؟ جواب نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیے، نافرمانی جہاں اللہ کی ہوگی وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہ بیوی شوہر کی، نہ بچے ماں باپ کی، نہ شاگرد استاد کی. تو جب یہاں نہیں ہے ابا امی کی، تو باس کی کہاں کریں گے؟ باس کی کریں گے، باس حکم دے گا. ہم جس کے امپلائی ہیں، جو ہمارا باس ہے، ڈائریکٹ باس، مدیر، مینیجر، جی ایم، جو بھی ہے، وہ ہمیں آرڈر دے کہ آپ گناہ کرو، کریں گے؟ جی 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 باس، اب آپ کو خود نہیں. اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو یہ قاعدہ ہے کلی کہ اللہ کی ناراضگی میں بندوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی حدیث ہے یہاں پر. اسی سند میں جو ہے امام محمد بن عبد العزیز، امام عبد الملک بن خطاب بن عبید اللہ بن ابی بکرہ البصری، وہ کہتے ہیں، عبد الملک بن خطاب بن عبید اللہ بن ابو بکر بصری کہتے ہیں، لقیتہ بالرملہ. محمد بن عبد العزیز روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے عبد الملک بن خطاب بن عبید اللہ بن ابی بکر البصری رحمہ اللہ نے بیان کیا، میں نے رملہ مقام کا نام ہے، وہاں ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے راشد ابو محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور وہ روایت کرتے ہیں مشہور راوی شہر بن حوشب رحمہ اللہ سے، تو تابعی، وہ روایت کر رہے ہیں ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے.
وہ روایت کر رہی ابو الدرداء سے. کیا مطلب؟ بیوی شوہر سے روایت کر رہی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں بیگم وائف جو ہے ہسبینڈ سے روایت کرے. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہی ہیں؟ حدیث کو روایت کرے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 9 چیزوں کی. کتنی؟ 9 باتوں کی وصیت فرمائی. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے. نمبر 2، کبھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہیں چھوڑنا. نمبر 2 ہی میں کبھی جان بوجھ کر فرض نماز کو مت چھوڑنا. جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا ذمہ اس سے بری ہو گیا. نمبر 3، کبھی شراب مت پینا، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے. کیا؟ شراب. نمبر 4، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ تم اپنا پورا مال نکال دو تو تم ان کے لیے اپنا مال پورا نکال دو. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5، وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأُمُرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اور ولی الامر بادشاہ وقت حاکم ایک وقت سے جھگڑا مت کرنا اگرچہ تم سمجھو کہ تم اس کا حق رکھتے ہو. کسی کو بادشاہ بنا دیا گیا اور آپ جو کہتے نہیں اس کا حق میرے پاس ہے تو آپ ان سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرسی میری ہے مجھے دو. یہ کبھی مت کرنا. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6، میدان جنگ سے کبھی مت بھاگ جانا پیٹ پھیر کر اگرچہ تمہارے ساتھی بھاگ جائیں. کتنے ہوئے؟ 6. نمبر 7، جتنی استطاعت ہے اپنے گھر والوں پر مال کو خرچ کرو استطاعت سے. اور کبھی کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. ہاں 8واں، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں سے کبھی ڈنڈا اٹھا کے مت رکھنا. گھر والوں سے ڈنڈا کبھی اٹھا کے مت رکھنا. کتنے ہو گئے؟ 8. 9، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اپنے اہل و عیال کو اللہ عز و جل سے ڈراتے رہنا. یہ ہے 9. کتنے؟ 9. سب کی جو ہے تھوڑی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے. پہلی چیز شرک ہے. معلوم ہے شرک، معلوم ہے بھی بات ہوئی اس پر. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے اگرچہ کاٹ دیا جائے اگرچہ جلا دیا جائے. اچھا 1 منٹ، اس سے پہلے ایک بات نوٹ کر کے لایا تھا میں. یہ جو باپ باندھے ہیں کہ حسن سلوک کرنا یا اطاعت کرنا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا ہے. اگر باپ کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے جب تک کہ نافرمانی نہ ہو، ہے نا ایسے. تو اگر نافرمانی کا حکم دے تو ابھی کیا بتائے ہم پڑھے ہم قاعدہ بھی کیا کریں گے ان کی بات نہیں ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟ حسن سلوک ختم. کہتے ہیں البر، دیکھیں لا تطع لیکن یبقى البر، آپ اطاعت مت کیجیے اگر وہ گناہ کا حکم دیں لیکن بر باقی رہے. حسن سلوک، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ، اچھے اخلاق سے جو آپ رہ رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یہ چیز باقی رہے گی. ابھی ارے گناہ کا حکم دے دیے، شراب لاؤ بولے مارکیٹ سے جا کے، ٹھیک ہے مت لاؤ شراب، وہ تو ضروری ہے نہیں لانا ہے آپ، لیکن کیا ان کے ساتھ بدسلوکی ہوگی؟ پھر کیا ان کی خدمت کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کے باقی کے سارے حقوق ختم ہو گئے؟ نہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. یہاں اس آرڈر پر عمل نہیں ہوگا. بس یہ بہت اہم نکتہ ہے. کہیں بچے یہ نہ سمجھیں کہ ماں باپ جیسے نافرمانی کا حکم دیتے ختم رشتہ ختم اس تاریخ سے.
آپ ان کی خدمت واجب نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزاریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو الگ کر دیں گے، ان کو دور کر دیں گے، نہ، ایسی بات بالکل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص چیز میں، متعین شے میں، جس میں آپ کو نافرمانی کا حکم مل رہا ہے، وہاں آپ بات نہیں مانیں گے، بس باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہوں گی۔ ایک پارٹ گاڑی کا خراب ہو جائے تو اس کو آپ ٹھیک ہے یوز مت کیجیے، آپ اس کو ہٹا دیجیے، باقی کے سارے پارٹس اپنی جگہ ہیں، اس کو ہٹا دیجیے، آپ اطاعت کو ہٹا دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن باقی کی چیزیں اپنی جگہ ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ چلیے، پہلی چیز شرک نہیں کرنا ہے۔ کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے، تو معلوم ہو گیا مسئلہ۔ اگرچہ کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، مطلب یہ شرک اتنی خباثیت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کو مطلب جلا دیا جائے تب بھی شرک مت کرو، کاٹ دیا جائے تب بھی شرک مت کرو، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، کبھی مت کرو شرک، یہ مطلب ہے۔ لیکن کیا انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے شرک کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ یہ بتاؤ، کر سکتا ہے، بالکل، دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے، دلیل موجود ہے، آیت ہے موجود، حدیثیں بھی موجود ہے، آیت بھی موجود ہے۔ یہاں خطورت بتائی جا رہی ہے اس کی کہ جلا دیا جائے تب بھی مت کرو شرک۔ اگر تم اپنے آپ کو جو ہے مطلب قربان کر دو اللہ کے راستے میں، یعنی بچنا جتنا بھی اپنے آپ کو شرک سے بچا سکتے ہو بچا لو، یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر انسان کی جان کی بات آئی، چاہے جلانا، کاٹنا، کوئی بھی چیز، کیا وہ اس کے لیے اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے شرک کرے؟ بالکل اجازت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ ایسے مت دیکھیے، ایسے دیکھیے اور زیادہ دیکھیے، وہ حقیقت ہے، اس سے کیا انکار؟ قیامت کوئی بولے ارے احرام میں نہا سکتے، پورے حاجی دیکھ رہے ہیں، نہا سکتے بھائی، اب آپ گھور کے دیکھیے، ٹھہر کے دیکھیے، بیٹھ کے دیکھیے، نہا سکتا حاجی احرام میں۔ کیسے نہا سکتا؟ احرام کھولنا، ننگے بدن نہانا، پھر احرام پہننا، پھر گھر کے دیکھا جائے، احرام کھول دینا۔ ہاں عبد الکریم بھائی، احرام سے نکل جانا باہر، احرام کھول دینا، نہا لینا، پھر پوچھ کے پھر پہن لینا، دوسرا بھی پہن سکتے۔ ارے ختم احرام ختم، پھر جا میقات جانا، نہیں، یہ اسی لیے گھور رہے آپ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا آنکھوں کو نیچے رکھیں، حالت احرام میں آپ باقی رہیں گے۔ احرام کی حالت کا مطلب کپڑے پہنے ہوئے رہنا نہیں ہے، ننگے بدن ہونے سے احرام کا کپڑا نکال کر، جیسے ایک آدمی سمپل نہانا تو بڑی مثال ہے، اس سے ایک چھوٹی مثال شیخ ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں کہ بھائی آدمی کو وضو کرنا ہے تو اس نے کیا کیا، اوپر کا احرام مرد نے جو ہے ٹنگایا، ایسے ڈالا رسی پہ، اور اس کے بعد نل کے نیچے وضو کر رہا ہے۔ یہ گیا یا ہے؟ مینا سے نکل گیا، مینا میں تو ہے، احرام سے باہر چلا گیا۔ یہ احرام اصل نیت ہے، آپ نیت ہے تو احرام ہے۔ کپڑا نکلنے سے احرام سے باہر نہیں نکل جائیں گے کہ آپ پر دم واجب ہو جائے گا، نہیں، سمجھنے والا مسئلہ ہے، تو سمجھے نہیں اس لیے دیکھ رہے، اب سمجھ گئے تو اس کا مسکراتے ہیں، اس کا جزاک اللہ خیر، اور بہت صحیح، سمجھ میں آ گیا، ایسی دعائیں نکلتی ہیں، وہ دیکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، آدمی کیا ہے، تعجب ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم تو وہ سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں وہ چیز، اس کو معلوم ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ جسے بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم جس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں یہی دنیا میں صحیح طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ سمجھتا ہے میں جس طریقے پر دنیا والوں کو دعوت دے رہا ہوں یہی دنیا میں ایک ہی صحیح طریقہ ہے، ایسے سمجھتا ہے۔ جب علم حاصل کرتا ہے پتا، ارے یہ تو جہالت تھی، یہ تو غلط تھا، پورا غلط ہے، یہ صحیح طریقہ تو وہ ہے، ادھر ہے، صحیح ہے۔ آدمی شرک میں جب رہتا ہے، اس کو توحید نہیں معلوم، کیا سمجھتا ہے میں تو پکا جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں، بابا تو سب سے زیادہ پہلے مجھے ہی لے جائیں گے اندر جنت میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو مثال دی قرآن میں کہ دور سے سراب نظر آتا ہے، سراب سمجھتے ہیں؟ سراب، شراب نہیں بول رہا ہوں میں، سراب عربی کا، دور سے روڈ پر یا ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی رہتا ہے، وہ قریب جاؤ، گاڑی میں وہ دور سے روڈ پر پانی نظر آتا، اس کو بولتے سراب، جو چیز نظر
وہاں جائے گا آدمی لے گا تو پانی آئے گا اس کے ہاتھ میں؟ پانی ہے ہی نہیں، وہ نظر آیا ویسے آپ کو کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں مثال دی کہ سراب لفظ ہے اس کا، عربی لفظ بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو جو نظر آتی ہے چیز. تو ریت میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے پانی ہے، روڈوں پر نظر آتا ہے، اردو میں بھی سراب ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کا دھوکہ ہوتا ہے وہ. چلیے، تو جان بچانے کے لیے کفر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس انسان کے جس کو زبردستی کیا گیا کفر کرنے پر اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے. اللہ نے اس کو مستثنا کیا ہے. لیکن جو جان بوجھ کر کفر کرے وہ سزا کا مستحق ہے. لیکن جس کو اکریہا، اکراہ مطلب زبردستی کی گئی، کیا ہے؟ زبردستی کی گئی کفر پر، کفر کرنے پر اس کو مجبور کیا گیا، دل میں ایمان ہے، اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفر کر لیتا ہے، کفر بکتا ہے، کفر یا عمل کر دیتا ہے. قول یا عمل سے کفر ہوتا ہے نا، کوئی کفریہ قول یا کفریہ عمل کر لیتا ہے، کیا وہ کافر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الا، ایسا آدمی نہیں، ایسے آدمی. میں اور ایک حدیث سے بھی دلیل دیتا ہوں، اس کے بعد بھیجوں گا آپ کو انشاءاللہ، سمجھا کے بھیجوں گا انشاءاللہ. تو یہ آدمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمان کی جان کی کس قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہاں کفر بک سکتا ہے. الا من اکرہ، اجازت مطلب جو ہے کفر کرو بلکہ نہیں ہے، جان بچانے کے لیے اگر آپ سے کفر کروایا جا رہا ہے زبردستی تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں ایمان. تو پھر مکھی والا کیوں چلا گیا جو ہم نے؟ علماء نے اس کا جواب دیا. ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جو مکھی والا ہے اس نے زبردستی نہیں، اس نے یہ سمجھا اعتقاد مکھی چھوٹی چیز ہے، تھوڑا کریں گے تو گنجا، بڑا نہیں کر رہا ہوں میں، بڑا ذبح، تھوڑی چیز ذبح کی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. اعتقاد اس کا تھا ہوگا یقیناً. اعتقاد ایک ہوتا ہے اعتقاد سے کرنا، ایک زبردستی نہیں، دل سے، دل میں نہیں ہے کرنا لیکن صرف جان بچانے کے لیے کرنا وہ زبردستی ہے. ایک جگہ کیا ہے، نہیں دل سے بھی کر رہا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ بخش دے گا، ایک جواب یہ ہوگا. دوسرا، پہلے زمانے کی جو پہلے زمانے کی جو شریعت تھی اس میں وہ حلال تھا، اس میں منع تھا عفوا، لیکن بعد میں شریعت محمدیہ جو ہے جس کے ہم پابند ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہے اس میں منع ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے بعض چیزیں منع تھی، پیشاب لگ جائے کپڑے پر تو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے نہیں صاف ہوتا تھا. اور عبادت کرنی ہو تو صرف عبادت کا زمین میں، پاک زمین پر عبادت نہیں ہو سکتی تھی پہلے، معلوم ہے آپ کو عبادت، پاک زمین پر عبادت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ مسجد میں پڑھنا ضروری تھا پہلے. اب کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کی بات، ابھی کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے. تو بعض چیزیں پہلی کی شریعت میں منع تھیں، شریعت محمدیہ میں حلال ہوئی، اجازت ہوئی، پہلے حلال تھی بعد میں منع کر دی گئی، دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں. تو اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ اس زمانے میں چیز تھی ہوگی لیکن شریعت محمدی میں اس کی اجازت کیونکہ دلیل ملتی ہے. ابھی ایک آیت میں نے پڑھی، حدیث ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، سمجھ میں آ جائے. ایک صحابی کو مدینہ میں، صحیح واقعہ ہے، ایک صحابی کو مدینہ میں کافروں نے پکڑ لیا، پکڑ کر یہ کہا کہ سنو، اگر اپنی جان بچانی ہو ہم سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولو. کیا بولو؟ برا بھلا، سمجھ رہے ہیں نا، برا بھلا یعنی غلط سلط بولو ان کے بارے میں کچھ. اگر تم بولو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط تو ہم چھوڑ دیں گے ورنہ مار دیں گے. پکڑ لیں، پریشان ہو گئے صحابی، کیا کروں؟ دل پر پتھر رکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے بول دیے غلط. جیسے غلط بول دیے لوگوں نے ان کو، کافروں نے چھوڑ دیا. بول تو دیے، پریشان ہو گئے، حالانکہ دل سے نہیں بولے، زبان سے بغیر دل کے بولے، زبردستی. پریشان 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 دوڑتے ہوئے لا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہوا، خیریت؟
بہرحال انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جو ہے آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، آپ کو جو ہے نبی اپنا تسلیم کرتا ہوں اور اسلام کو سچا دین مانتا ہوں میں، میرا دل کیسے ہے اللہ بہتر جانے۔ بہرحال انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا، ان لوگوں نے پکڑا، زبردستی کی، تو میں نے ایسے آپ کے بارے میں برا بولا، ورنہ میرا دل آپ کے لیے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ بہرحال پتہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو یہ کہا کہ تسلی دی، اطمینان دلایا اور کہا کہ آئندہ کبھی اگر ایسے ہو تو تم بول دو۔ یہ قابل غور ہے بات۔ اگر آئندہ پھر پکڑ لے کوئی کافر اور تم سے جو ہے زبردستی کچھ بولنے کے لیے کہیں تو تم بول دو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی، اچھا دلیل اس سے پہلے، دلیل سمجھانے سے پہلے دلیل تو سن لیے نا آپ۔ اب یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولنا کفر ہے کہ نہیں؟ آدمی اگر جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان دراز کرے، کچھ بولے، مسلمان باقی رہتا ہے ایمان والا یا کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب واجب ہے، تعظیم ضروری ہے، احترام واجب ہے۔ برا بھلا بولنے سے جو ہے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں صحابی کا جو واقعہ ہوا، زبردستی کی گئی، وہی بات جو آیت میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو زبردستی کی جائے۔ اور ایک دلیل بھی تیسری دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے 3 چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے میری امت سے 3 چیزوں کو معاف کر دیا۔ کیا ہے 3 چیزیں؟ بھول، غلطی، زبردستی۔ بھول سے کوئی کام کر لے، غلطی سے کوئی کام کر لے اور زبردستی سے کوئی کام کر لے تو وہ معاف۔ ایک آدمی نے غلطی سے یہ کہا کہ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، نہیں تو میرا بندہ میں تیرا رب بولا۔ آدمی غلطی سے حالت احرام میں ٹوپی پہن لیتا ہے، مرد، عورت حالت احرام میں غلطی سے جو ہے نقاب لگا لیتی ہے۔ روزے میں آدمی جو ہے بھول سے غلطی سے کھانا کھا لیتا ہے، کچھ گھونٹ پانی پی لیتا ہے، کیا اس کا روزہ چلا گیا اور اس کے احرام پر فرق پڑے گا؟ نہ اس کا روزہ گیا نہ اس کا احرام گیا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حقوق کو اور ان کے عظیم مقام کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور لعنت والی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، شریعت کا پابند بنائے، دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔